اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل محلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد وعلى قرآن کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اور کل سے یہ سلسلہ گفتگو جاری ہوا ہے اور انشاءاللہ شب عاشور تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ارشاد احدیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا، نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ اس کے سامنے ضرور آئے گی، اس کا نتیجہ اس کے سامنے ضرور آئے گا. اور جو ذرہ برابر شر پھیلائے گا یا شر کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. ہماری بہت ہی وسیع، عریض، پھیلی ہوئی اور ہمگیر زبان ہے اردو، لیکن ہماری اردو تقریباً 400 برس پرانی ہے. عربی کے اندر الفاظ کے ذخیرے بہت زیادہ ہیں بمقابل ہمارے. ہم اپنے الفاظ میں جس بات کو سمجھتے یا اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اس میں ہمارا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ لفظی ترجمے کے بجائے مفہوم کو ہم ادا کرنے میں کامیابی کی ایک کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک طریقہ رہا ہے جو ہم نے اسلاف سے سیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ عزائے حسین ایک ایسی پناہ گاہ ہے کہ جس پناہ گاہ میں جو پناہ لے لے موت اسے نہیں آتی. اس کا ثبوت خود اردو زبان ہے. اس زبان نے غم حسین میں پناہ ڈھونڈ لی، غزل کے طریقے بدل گئے، نظم کے لفظیات بدل گئے اور نہ جانے کتنے نثر و نظم کے لب و لہجے تبدیل ہو گئے، مگر حسینیت کے حصار میں، عزائے سید الشہداء کے حصار میں جا کے لفظوں نے اجاگر ہونا سیکھا کربلا سے. اب یہ کہ ادب بھی دو طرح کا ہے، ایک ادب خیر ہے، ایک ادب شر ہے. ادب خیر دو چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز ہے سچی نیت اور دوسری چیز ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو. بہت اہم بات یہ ہے. ادب شر وہ ہے کہ نہ نیت اچھی ہے، نہ ارادہ اچھا ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، قلم کچھ کہہ رہا ہے. اب سننے والوں کے پڑھنے والوں کے حکومت کرنے والوں کے مزاج کے مطابق بولنا، لکھنا یا پڑھنا اور ہے، اور اس سچائی کو جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہے اپنی اگلی نسلوں تک بڑھانا، یہ ایک ذمہ داری ہے جو نسلوں کے ماضی سے متعلق ہوتی ہے.
دیکھیے آپ ایک بات سمجھ لیجئے، انسان کی زندگی میں انسانی شجرے کی اہمیت بہت ہے، اور یہ کہ یہ بھی سن لیجئے کہ بہت سے لوگ سائنس کو قرآن سے ہو، قرآن کو سائنس سے ہو، اسلام کو سائنس سے ہو، سائنس کو اسلام سے اپنی جنرل نالج کی بنا پر منطبق کرتے ہیں، ورنہ سائنس کی سوچ بالکل متضاد ہے ہر مذہب کی سوچ سے۔ میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مذہب کی سوچ سے۔ ہر مذہب میں معجزے ہیں، ہر مذہب میں معجزے دکھانے والے ہیں، ہر مذہب میں معجزے سنانے اور بتانے والے ہیں، اور سائنس معجزے کو مانتی نہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ سائنس کی نظر میں اگر رفیل خریدنے والا اس پر ناریل پھوڑ کے سواستکا کا نشان بنا رہا ہے تو سائنس اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور سن لیجئے، میں بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی خدمت مراد یہ 5-6 لوگ نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت مراد وہ سب حضرات ہیں کہ جو اس وقت سے لے کے کبھی نہ کبھی اس حقیر کو سن کے اس حقیر کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ وادی نسیہ میں اڑتے ہوئے غبار میں مجھے ایسے نہ جانے کتنے ذرے کھو گئے اور آئندہ بھی کھو جائیں گے۔ اس میں قصہ جو ہے وہ وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، ورنہ سب کچھ مٹنے والا ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ تو عرض یہ تھی عزیزوں کہ معجزے کا ہر مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج میں اپنے بچوں کو ایک بات بتاؤں، وہ تقریباً سن 1973 یا 1974 کا قصہ یہ کہ میں بمبئی میں تھا اور یہ ایام اعزاز تھے اور ایک خمسہ میں پڑھ رہا تھا، تو میرے میزبان مجھے لے کے چلو، میں نے کہا آج راستہ آپ نے بدل دیا، پہلے تو ادھر ولی سیفیس سے واٹن ہوک روڈ ہوتے ہوئے ادھر سے گھوم کے جاتے تھے، یا اس سے واٹن روڈ سے پہلے حاجی علی سے ادھر مڑ جاتے تھے۔ وہ راستہ اب بہت سی عمارتیں بدل گئی ہیں، نقشے بدلتے رہتے ہیں، تو ان کا کہ نہیں آج مورتی وسرجن ہے۔ میں نے کہا یہ مورتی وسرجن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت تک ٹی وی نہیں آیا تھا ہمارے ہندوستان میں، اور یہ جدید ترین جو وسائل ہیں، آج آپ نوجوانوں کے تو ہاتھ میں پوری دنیا ہے۔ تو ان کا کیسا ہے کہ یہ شری گنیش کی مورتی کی یہاں پوجا ہوتی ہے، سونے کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کے اوپر بہت ہار پھول چڑھاتے ہیں سونے کے اور بہت ہی قیمتی زیورات، اور اس کے بعد وہ لے جا کے اس کو سمندر میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ ان کے ہاں ایک عبادت کا ان کا طریقہ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پوجا جو ہے یہ بھگوان ایشور قبول کر لے۔ جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے وہ مجھے سنا رہے تھے، پیچھے ظاہر ہے کہ ہر مذہب میں وقرات موجود ہیں تو شیعوں میں کیسے نہیں ہوں گے؟ پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ فضول خرچی ہے؟ جناب سونے کی مورتیاں، اس کے اوپر مہنگے ہیرے، مہنگے یاقوت، مہنگے روبی، مہنگے پتھر اسٹون چڑھاتے ہیں اور کروڑوں روپے، لاکھوں روپے اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ جی میں نے کہا جیسے ان کی آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے، سنیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دریا میں کاغذ ڈالا جائے گا، امام زمان کو کیسے ڈالا جائے گا؟ میں نے کہا دیکھیے یہی ہے مزاج کی وہابیت۔ بھائی آپ یہی تو ہے، آپ کی سمجھ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ سمجھ میں آئے کوئی، آپ کون سے اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے اسکالر ہیں کہ آپ ہر مذہب کو پوری طریقے سے جانتے ہیں، گوتم بدھ کو شروع سے آخر تک جانتے ہیں، ان کی ساری فلسفی آپ نے سمجھی ہے، اور اگر آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، آپ نے سارے مذاہب کو سمجھ لیا ہے، یہودیت کو سمجھ لیا ہے، عیسائیت کو سمجھ لیا ہے، ہندوازم کو سمجھ لیا ہے، کرسچینٹی کو، ہر چیز کو آپ نے سمجھ لیا ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ نے کمیونزم کو بھی سمجھا؟
جہاں خدا ہے ہی نہیں، جہاں رسول ہے ہی نہیں، جہاں کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، جہاں کچھ نازل ہی نہیں ہوتا. ہم نے تفسیروں میں ہمیں کچھ علماء نے بتایا تھا کہ دنیا میں حضرت آدم جب جنت سے ہٹائے گئے ہیں ایک ترک اولا کے سبب، تو ایک کوہ سراندیپ، جبل سراندیپ، اس کے اوپر آدم نازل ہوئے، اور وہاں سے وہ سمندر میں چلتے ہوئے ہندوستان سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. حضرت آدم مکے یا مدینے میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، بات سمجھیے. اب وہی راستہ جو ہے، دیکھیے یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو اس سے مطابق کر رہا ہوں، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے شیعہ اثنا عشری تفسیروں کی جو میں نے علماء سے سنی ہیں اور 2-4 ورق ہجے لگا کے پڑھے ہیں جس میں چند الفاظ مجھے یاد رہ گئے. تو وہی کوہ سراندیپ ہے. اب یہاں سائنس کہہ رہی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، ہندو کہنا یہ ہنومان سیتو ہے، یعنی ہندوستان کے اس سرے سے سمندر کے لے کے اور سری لنکا تک اس سرے تک ایک راستہ ہے. اب ہمارے عقیدے میں وہ راستہ ہے، وہ ہنومان سیتو نہیں ہے، وہ آدم جب نازل ہوئے ہیں تو وہاں نازل ہوئے. اب آئیے اس کے بعد کیا ہوا، حوا کو جب اتارا گیا، سنیے گا بہت غور سے یاد رکھیے گا، حوا کو جب اتارا گیا تو عرب کے سمندر کے کنارے ایک جگہ پر اتارا گیا. آدم کی اور حوا کی شناخت کنارہ ہے سمندر کا، یعنی سمندر کا مطلب ہے پانی، پانی کا مطلب ہے پاکیزگی اور طہارت. اب آدم ادھر سے چلے اور حوا سے آدم کی ملاقات جس جگہ پر ہوئی، آدم حوا کون ہوئی؟ انسان کی دادی ہوئی نا. اس جگہ کا نام عربوں نے رکھا جدہ، جو آج کل سعودی عرب میں ہے. جدہ میں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی. پھر یہ لوگ اور آگے بڑھ گئے یروشلم کی طرف ادھر. اب مجھے پوری تفصیل نہ معلوم ہے، نہ مجھے بیان کرنا ہے، میں اپنے چھوٹا موٹا جاہل آدمی ہوں. اور یہ بھی سن لیں پڑھے لکھ کے کہ میں جاہل ہوں، اور جاہلوں کا بھی حق عزائے حسین پر ہے، لہذا میں جاہلوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، پڑھے لکھوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. پڑھے لکھوں کے لیے وہ پڑھے لکھے پڑھتے ہیں کہ جو اپنے حلق میں اٹک کے مر جاتے ہیں. تو بھائی جاہلوں سنو اور غور سے سنو، اور غریبوں سنو اور غور سے سنو. دیکھو آدم و حوا آسمان کے نیچے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام رکھا گیا حابیل. دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا قابیل. اب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی، چونکہ دیکھیں محرم سے پہلے بقرعید کا مسئلہ تھا اور اجتماعی قربانی ہوگی کہ انفرادی ہوگی، اور یہ کہ کہتے تو سب یہی ہیں کہ قربانی اللہ قبول کر لے، ورنہ چھچھورے مالدار یہ کرتے ہیں کہ بڑا سا بکرا گدھے سے کم چھوٹا. اچھا چونکہ نیت ناقص ہوتی ہے لہذا وہ بکرا بھی ناقص ہوتا ہے. وہ بکرا خرید کے اس کے گلے میں ایک ہار پھول کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گلے میں رسی باندھ کے محلے میں گھر کے لڑکوں سے کہتے ہیں نچاؤ، تاکہ غریب آدمی یہ دیکھے کہ ان کیا اتنا بڑا بکرا آیا اور ہم تو اتنا بڑا خرگوش بھی نہیں خرید سکتے. دے رہے ہیں قربانی لیکن اطراحٹ زیادہ ہے اس میں. اگر چپکے سے قربانی دے لو اور دمبا آیا تھا تو دمبے کی قربانی دے لو، اس کا متبادل بکرا ہو سکتا ہے. اب یہاں 2 بیٹوں نے قربانی دی، نظر مانی، منت مانی. اب منت کا بھی تو بڑا مذاق اڑتا ہے نا، ابھی یہ کیا ہے، یہ کلاوا کیا ہے، یہ ہتھ کڑی کیا ہے، یہ علی کا یا علی وارث کا لاکٹ کیا ہے. ہمیں کیا اخباری ہو گئے ہو، کیا ملنگ ہو گئے ہو؟ اس کا جواب ہے کہ کیا تم مقصر ہو گئے ہو؟
بھیا ہم نے 72 سال کی زندگی ہے، ہمیں نہیں معلوم کب ہماری اماں نے ہمارے گلے میں کلاوا ڈالا تھا، کب ہمارے ہاتھ میں منت کی ہتکڑی پہنائی گئی تھی. اس وقت تک تو ہم کلاوے اور ہتکڑی کے مفہوم بھی نہیں جانتے تھے. کچھ سمجھدار ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سید سجاد کی یاد ہے. اب ہم لوگ بھی ہاتھ پہ کلاوا باندھتے ہیں، تو یہ تو ہندوؤں کا اتباع ہو گیا. تو بھیا اسلامی کپڑے احرام حج ہے؟ یہ پینٹ کیا ہے؟ یہ شرٹ کیا ہے؟ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ پیجامہ کیا ہے؟ شیروانی تو ہندوستان کی ایجاد ہے. 56 بٹنوں کی شیروانیاں پہنے جیتے ہاک رہے ہو. ہاں آپ دیکھیے، جس کی شیروانی میں جتنے زیادہ بٹن ہے معلوم وہ اتنا ہی بڑا گپ مارکا ہے. اچھا، باپ بڑے اندھیرے میں بیٹے کا نام پاور ہاؤس. ایسے لوگ کوئی باپ دادا پردادا قابل ذکر نہیں، کچھ نہیں، اور آسمان پہ چڑھے ہوئے. اچھا دیکھیے، دنیا میں صرف ایک کام ایسا ہے جس میں کوئی محنت نہیں پڑتی، وہ جھوٹ بولنا. بغیر محنت کے آدمی جھوٹ بول لیتا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں جملہ یہاں سے شروع کرے کہ جناب میں جھوٹ نہیں بولتا. اچھا، اس سے بڑا بے ایمان کوئی آدمی نہیں جو کہ جناب میں بڑا ایماندار آدمی ہوں. سمجھ لیے یہ بے ایمانی کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، اور آدھی بے ایمان ہے. اپنی صفائیاں کیوں دے رہے ہو بھیا؟ تم نے کس نے تمہیں کہہ دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ جو تم کر رہے تھے. ہاں میں سچ بات ہوں اور سچی بات کہتا ہوں. بالکل بہت سے لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا انسانی نفسیات کی کمزوری کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سچ بولنا بہت آسان ہے دوسرے کے لیے، سچ بولنا بہت مشکل ہے اپنے لیے. اپنے لیے سچ وہی بول سکتا ہے جس کے دامن پر تر کے اولا کا دھبا بھی نہ ہو. اب دیکھیے یہاں پر میں یہ جو ڈی این اے کی بات میں نے کل کہی تھی، ڈی این اے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس وقت تو ڈی این اے دونوں بھائیوں کا ایک تھا، حابیل و قابیل کا. باپ ایک ماں ایک، کوئی یہ سوتیلے بھائی نہیں تھے کہ ان کی ماں الگ ہو ان کی ماں الگ ہو. دونوں کی تربیت بھی ایک ماحول میں ہوئی. زمین خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی جائیداد کا بھی جھگڑا نہیں تھا کہ یہ پورشن ہمارا ہے وہ پورشن تمہارا ہے، یہ بلڈنگ ہماری ہے وہ بلڈنگ تمہاری ہے، یہ گھر ہمارا ہے وہ گھر تمہارا ہے. کوئی اس قسم کا بھی جھگڑا نہیں تھا. اچھا، کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی تھی کہ اس کو پھاڑ کے کیا جاتا کہ آدھی کتاب ہماری ہے آدھی تمہاری ہے. ابھی جو لڑائی کے سبب جو ہوتے ہیں، اچھا دونوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں کہ بیویوں کی وجہ سے دونوں شوہر لوگوں پھر دیکھیے جو اسباب و علل ہوتے ہیں اس وقت کچھ تھا وہاں نہیں، لیکن دونوں کے اندر ایک فرق تھا. دیکھیے دونوں معصوم کے بیٹے ہیں. میں بڑی نازک سی بات کہہ رہا ہوں یہاں، میرے بچوں یاد رکھنا اس بات کو. دونوں معصوم کے بیٹے ہیں، بے خطا ماں کے بیٹے ہیں. کیونکہ اس وقت گناہ تھا ہی نہیں تو کرتے کیا؟ اس وقت نہ شراب تھی، نہ جوا تھا، نہ برائی تھی، نہ بدکرداری تھی، کچھ تھا ہی نہیں. مگر یہ کہ ایک کی نیت دکھاوا تھی، ایک کی نیت اللہ کی قبولیت کا ارادہ تھی. جس کی نیت اچھی تھی اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی نیت خراب تھی اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. تو یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، نیت خراب ہے تو کچھ قبول نہیں ہے. پڑھے جاؤ نمازیں. نیت اچھی نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہے. روزے رکھ کے مر جاؤ، نیت قبول اللہ قبول نہیں کرے گا اگر نیت اچھی نہیں ہے. کرتے رہو طواف، ہر سال جاؤ حج کے لیے، کرو حج، ناچے جاؤ. اگر نیت اچھی نہیں تو نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ خمس قبول ہے، کچھ قبول نہیں ہے.
اب جس کی نیت خراب تھی وہ ہوا صبح کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، بس جیسے ہی اس کی قربانی رد ہوئی اور اس کے دل کا پول کھول دیا اللہ نے. آدم چونکہ نبی تھے لہذا وہ بیٹوں کے باپ ہونے کے بجائے ایک ہدایت کرنے والے نبی کی حیثیت سے رزلٹ انہوں نے آؤٹ کر دیا کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، قابیل کے دل میں وہ جذبہ نہیں تھا بلکہ دکھاوا تھا. دیکھیے اس میں ہوا کیا، انسان کی زندگی اس وقت جن پریشانیوں کا شکار ہے اس میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم تقریباً روز کئی ٹی وی چینلوں پر کئی اخباروں میں یہ خبر دیکھتے رہتے ہیں قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. آج میں ابھی یہ یو پی نیوز ڈی ڈی یو پی لگائے ہوئے تھا، لکھنؤ کی نیوز آ رہی تھی، اردو والی دیکھ رہا تھا میں. تو آج ہمارے چیف منسٹر نے موازنہ کیا ہے کہ ان کی سرکار میں اتر پردیش میں قتل بمقابل پہلے کے اب اتنے کم ہونے لگے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ قتل ختم ہو گئے ہیں، تو یہ قتل کا مسئلہ ابھی بھی بنا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی مسئلہ تھا. اب اس میں ہوا یہ کہ جو ناکام ہوا، جو اللہ کی نظر میں ناقابل قبول ہوا، جس کی قربانی میں دکھاوا تھا، بلکہ صاف لفظوں میں کہوں جس کے خیر میں بھی شر تھا، جس کے خیر میں بھی شر تھا، وہ ہوا ذلیل. عزت پائی اس نے جس کے دل اور زبان، نیت و ارادہ اللہ کے لیے تھا. اب جو ذلیل ہوا اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جس کی وجہ سے ذلیل ہوا ہوں اس کو قتل کر دوں. تو انسان کی جان اس وقت لیتا ہے جب انسان کے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا. دماغ کی تھکن کا نام ہے قتل. جب عقل کام نہیں کرتی تو آدمی کو قتل کر دیتا ہے. چنانچہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اب جب جناب آدم وہاں پر پہنچے تو جناب آدم نے حابیل کی لاش کو دیکھا اور دیکھتے رہے. آدم نے بھی پہلی لاش دیکھی ہے، وہ بھی اپنے بڑے بیٹے کی، لیکن نبی بھی ہیں. آگے بڑھے، قابیل کو دیکھا، قابیل کے ہاتھ میں خون کے دھبے تھے اور کچھ پتھر تھے جن سے قابیل نے بھائی کو کچل کے قتل کیا تھا. اس وقت کوئی بندوق، تیر، تلوار یہ سب چیزیں نہیں تھی، خنجر وغیرہ کچھ نہیں تھا. جناب آدم نے جناب حوا کو آواز دی، کہا آؤ اب ہمارے اصل امتحان شروع ہو رہا ہے. جنت سے آ گئے، پھر آ کے جنت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جنت میں واپس پہنچا دے. یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت اصل امتحان شروع ہو رہا ہے. فرمایا یا قابیل علیک لعنتی الی قیام یوم الدین، اے قابیل تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک. یہ قیامت تک روکے گی نہیں لعنت. پہلے انسان نے پہلی لعنت کی ہے، پہلے قاتل پر جو اس کا بیٹا ہے. اس کے بعد ہاجرہ سے کہا، اس کے بعد جناب حوا سے کہا کہ بی بی ہمیں اپنے بیٹے کو دفن کرنا ہے حابیل کو، اور 40 دن اس کا سوگ منانا ہے. کہ 40 دن کا سوگ یہ پہلا آدم کا غم کا سکھایا ہوا سبق ہے. 40 دن کی عزاداری یہ آدم نے قائم کی ہے. یہ بدعت آدم کی ہے، یہ فعل حرام آدم کا ہے، یہ ناجائز کام آدم کا ہے، رونا آدم کا، گریہ آدم کا، آنسو آدم کے، ماتم آدم کا، آدم کے، یہ ہائے ہائے، یہ رونا، یہ پیٹنا آدم کا ہے. تو جو آدم کی اولادیں روئیں گے، جو ڈارون کی اولادیں ہنسیں گے. یہ رونا کیا ہے؟ یہ تعزیہ، ہاں
کئی بار تعزیہ نہیں رکھنے دیے جا رہے ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن ڈسٹرب کر رہا ہے, پورے ہندوستان میں بے چینی, پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے. ہم لوگ جو بھی بات چیت کر رہے ہیں اس کا تعلق لکھنؤ شہر کے چند محلوں سے نہیں ہے, ہم پورے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرونا ایک قاتل مرض ہے, اس سے بچ رہا ہے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے. کرونا کا علاج نہ ہونا اور لا علاج مرض میں. اور میں بہت ہی اس وقت اتنی بےتکی بات کہنے کا ارادہ تھا میرا کہ جو مجھ سے پہلے نہ کوئی کہہ سکا ہے اور نہ آئندہ کوئی کہہ پائے گا. ہندو ہیں ہندوستان میں 90 کروڑ, شیعہ ہیں 4 کروڑ, جسے ہم بڑھا کے 6 کروڑ کہتے ہیں. اچھا, ہم چونکہ منارٹی کی منارٹی ہیں, مسلمانوں کے لیے جو کچھ ملتا ہے وہ ہم تک کے پہنچ نہیں پاتا ہے, تو ہمیں زیادہ چیخنے پیٹنے کا حق بھی حاصل ہے. یہی ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے. ہم کسی ضیاء الحق کے چھتر چھایا میں تو رہ نہیں رہے, ہم اپنے آزاد ہندوستان میں رہ رہے. یہاں کانسٹیٹیوشن اقلیت کو اس کے حق کی اجازت دیتا ہے. تو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اب 90 کروڑ ہیں ہندو, 4 کروڑ ہیں شیعہ. خدا نہ خواستہ اس زدہ میں یہ بحث جو ہمارے نوجوان بچوں کے دماغ میں, جو پڑھے لکھے ہیں ان کے دماغ میں بھی ہے, اس میں جہالت و تعلیم کو نہیں. یہ تو ہو رہا ہے کہ ان کا تو یہ کام ہو گیا, ان کا تو یہ ہوگا, ہمیں منع کیا جا رہا ہے. جی خدا نہ خواستہ 1 لاکھ ہندو کرونا میں مرے اور 1 لاکھ شیعہ کرونا میں مر کے ریشیو کے اعتبار سے نقصان آپ کا زیادہ ہے کہ ہندوؤں کا زیادہ ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو, عقل کو. عزائے حسین میں اگر آپ نے عقل کو دیکھیے, ایک بات یاد رکھیے گا کہ دوسرے مذاہب ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے, لیکن میرا اندازہ یہ کچھ مذہب وہ ہیں کہ جو جذبات کی وجہ سے مذہب بنے, جذبات کی وجہ سے مذہب بنے ہیں. چنانچہ ان میں اختلافات بھی بہت ہیں, کوئی یوں ہاتھ باندھا ہے, کوئی یوں ہاتھ باندھا ہے, کوئی صبح کو دیکھیے, اب تو کچھ آواز کم ہو گئی ایک گویے کے کچھ چیخنے پیٹنے سے, ورنہ صبح کو مان ہوا کہ 45 منٹ تک کے صبح کی اذانیں ہو رہی. ایک مسجد کا خدا چپ ہوا تو دوسری مسجد کا خدا بول رہا. میں یہ تو باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تاریخوں میں, ابتدائی تاریخوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ کتنی چیزیں ظاہرداری کا شکار ہو جائیں. اب آئیے صاحب, اختلافات ہیں, ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر ذاتی اختلافات ہیں تو اسے بھلا دینا چاہیے. اگر کم نسب لوگوں کو عالی نسب لوگوں سے اختلاف ہے تو لڑنے کے لیے سال بھر پڑھائے. یہ 2 مہینے 8 دن کو عزا کے ایام کو ذاتیات پر خرچ کرنا مناسب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھنا میاں, محرم میں انسان کی فطرت بدلتی ہے, شجرہ نہیں بدلتا. جو جس کی اولاد ہے وہ اسی کی اولاد رہے گا, سمجھیں آپ. اب یہ خیر جملہ معترضہ تھا, اور جملہ معترضہ قابل اعتراض بھی ہو سکتا ہے, یہ الگ سے آ گیا. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اس کو سنیے. جہاں جہاں میری بات مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے, یہ سنیے. دوسرے مذاہب میں, اور معاف فرمائیے گا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں, جذبات کی دین ہے مذہب, جذبات کی دین ہے مذہب. ہمارے مذہب میں جذبات مذہب کی دین ہے. اگر رسول اتنے عظیم نہ ہوتے تو ہم رسول کے بارے میں اتنے جذباتی نہ ہوتے. اگر علی اتنے عظیم نہ ہوتے کہ جو اللہ کا نام وہی علی کا نام, تو ہم علی کے بارے میں اتنے جذباتی نہ ہوتے. اگر سیدہ اتنی عظیم نہ ہوتی تو ہم سیدہ کے بارے میں اتنے جذباتی نہ ہوتے. اگر جناب خدیجہ اتنی عظیم نہ ہوتی تو اتنی رسول کی بیویاں تھی, ہم خدیجہ ہی کے بارے میں. ہم نے کوئی بے حرمتی تو نہیں کرتے, کوئی بھی رسول کی زوجہ ہو, بہرحال وہ
وہ خود مومنہ ہونا ہو لیکن مومنین کی ماں ہوتی ہے. اب جناب خدیجہ بنت خویلد اس عظیم گھرانے کی خاتون جناب خدیجہ کی بہن تھیں. انہوں نے اپنی کنیز کی بیٹیوں کے نام رکھے تھے. کسی کا نام رکھ دیا تھا زینب, کسی کا نام رکھ دیا تھا کلثوم. یہ جناب خدیجہ کی کنیز کی بیٹیاں تھیں جنہیں جناب خدیجہ کی بہن نے گود لے لیا تھا. اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا, اس کی بچوں کی. یہ سرپرستی کا اس خاندان کی حال تھا. ان کو ڈھکیل کے جناب خدیجہ کی اولاد بنا دیا. اور جانتے سب ہیں. دیکھیے اس میں یہی تو اصل معاملہ ہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ جاہلوں سے نہیں ہے, ہمارا اختلاف پڑھے لکھوں سے ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, امیہ غلام زادہ تھا, اس کو کہاں لا کے آپ اس خاندان سے ملا رہے ہیں جس خاندان کے غلام کی اولاد تھا. امیہ آزاد بھی نہیں کیا گیا تھا, غلام مرا تھا, وہ پیٹ جوڑ دی, وہ پیٹ جوڑ دیا اور وہ کاٹا گیا. جی گہنے کو آئیے, آج رسول کے نام پر اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر ایک ساتھ بیٹھ کے سنائی جانے لگے تو رسول کی زندگی کم ہے, رسول کی طرف منسوب الفاظ زیادہ ہیں. جس کی جو سمجھ میں آیا, نیا جھوٹ بولنے کی ایک فیکٹری کھلی اور وہ فیکٹری بہت بڑی فیکٹری بنی دمشق میں, جہاں علماء کو کی ڈیوٹی لگائی گئی. جو ہے قال رسول اللہ, قال رسول اللہ, رسول اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا. تو مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ میری اولاد کے ماننے والوں کے اوپر دباؤ ڈالو؟ رسول اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ میری تاریخ ولادت میرے صحابیوں کے نام کے جھنڈے اٹھائے؟ آج تک تم یہ تو طے نہ کر پائے کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے, کس وقت پڑھتے تھے. آج تک تم یہ طے نہ کر پائے کہ رسول کو روزے کا ترک سحر کب فرماتے تھے, افطار کب فرماتے. ہر بیگم ایک نئی بات لیے ٹہل رہی ہے. اچھا اب دیکھیے, میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, نہ میں کچھ کہہ رہا ہوں, اور جو میں نے کہا ہے اس کے لیے میں اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو میں الفاظ واپس لے رہا ہوں, میں معافی مانگ لوں گا, مگر اپنا نظریہ نہیں بدلوں گا. کسی کو برا لگ رہا ہے, بھیا خدا کے لیے میری بات کا برا نہ مانیے. یہ مصلحتوں کی دنیا ہے, آپ کو مصلحت کے ساتھ بولنے والے لاکھوں خطیب مل جائیں گے, ایک کو بے مصلحت بولنے میں دیجیے. ایک میرا ایسا بیتکا صحیح. اچھا اب دیکھیے, مجھے اس دنیا میں جو کچھ پانا تھا, جو میرے قسمت میں تھا, یا جو میری اوقات تھی, جو میری حیثیت تھی, اس سے بہت زیادہ مجھے شہداء معصومین اور شہداء کربلا کے صدقے میں مل گیا. اور میں نے ایک شعر کہا تھا کہ خدائے رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام, خدائے رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام, تیرے حسین کی خیرات کھا رہا ہوں میں. اور ایک شعر میں نے کہا تھا, اور وہ شعر بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا, جذبات کے تحت نہیں کہا تھا. اپنی پوری زندگی کا تجزیہ کر کے ایک تخیل ذہن میں آئی, میں نے اس کو نظم کر دیا تھا کہ میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا. اور ہم خانہ کعبہ کے اندر کی مٹی کو خاک شفا نہیں مانتے, ہم مسجد النبی کی مٹی کو خاک شفا نہیں مانتے. بہت صاف لفظوں سن لیے, ہم کربلا کی اس خاک کو خاک شفا مانتے ہیں جس پر حسین کے غلاموں تک کا خون جذب ہے. خون جون جس زمین پر جذب ہے اس کی خاک کو ہم خاک شفا مانتے ہیں. ہمارے لیے خاک شفا خاک کربلا ہے. تو میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا. بیمار تھا, سفر میں دوا ساتھ لے گیا. جو گناہوں کی بیماریاں ہیں, جو کمیوں کی بیماریاں ہیں, جو
عبادت کی کمیوں کی بیماریاں ہیں، وہ سجدہ مقبولہ جو بہت سے لوگ کرتے ہیں ان کی پیشانی پر اس کے نشان ہوتے ہیں. اب میں کیا آپ سے عرض کروں؟ شب عاشور اور روز عاشور جب سجدے میں سر رکھا حسین یاد آئے. صرف اللہ کے لیے تو کبھی رویا ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے میں رویا ہی نہیں. میں رویا تو حسین کے لیے رویا. اور کبھی کبھی میں اپنے غموں میں بھی رویا ہوں جس کے لیے جناب سیدہ کے رومات سے شرمندہ ہوں. یہ اس میں بھی میں نے ایک شعر کہا تھا، سنا دوں آج آپ کو. معلوم نہیں کو جی چاہ رہا ہے. بہت آپ میں سے جو یہاں سامنے یہ نوجوان بیٹھے میں آپ لوگوں کی پیدائشوں سے بھی بہت پرانا شعر ہے کہ میں اپنے غم میں بھی رویا ہوں اکثر. میں اپنے غم میں بھی رویا ہوں اکثر، تیرے غم سے مجھے شرمندگی ہے. جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا، جب بڑے ابا کا سایہ سر سے اٹھا، جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا تو آنسو بہے، وہ تو ذاتی غم میں بہے. ہمیں خلق کیا گیا حسین غم میں رونے کے لیے، کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے حسین یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بتائیے نانا کہ روز محشر آپ کا رویہ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا بیٹا صفی روز جزا ہوں، سب سے پہلے تمہارے رونے والوں کو میں جنت بھیجوں گا. اس کے بعد علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بچہ کہہ رہا ہے آپ کا رویہ کیا ہوگا میرے رونے والوں کے ساتھ؟ کہ میں ساقی حوض کوثر ہوں، قیامت کی گرمی ہوگی، قیامت کے روز انبیاء پیاس سے زبانیں چبا رہے ہوں گے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے رونے والوں کو سب سے پہلے میں جام کوثر سے سیراب کروں گا. رونے والوں، حسین نے ایک وصیت کر دی کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. اب میں یہاں پر میں ایک جملہ کر رہا ہوں، ہم تو وہ ہیں کہ ایام اعزاں میں ٹھنڈا پانی دیکھ کے رونے لگتے ہیں. پیاس ہم کو لگتی ہے، یاد آتی ہے حسین کی پیاس. اس کے بعد کہتے ہیں بھیا حسن آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ فرمایا میں بھی جوانان جنت کے سرداروں کی طرح تمہاری طرح جوانان جنت کے سردار ہوں، سب سے پہلے تمہارے چاہنے والوں کو جنت میں بھیجوں گا. اب بیٹا آ کے ماں کی گود میں بیٹھ گیا گلے میں بہن ڈالی. اماں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اماں آپ مجھے بہت چاہتی ہیں، یہ تو اپنی جگہ پہ میرے چاہنے والوں کے ساتھ، میری عزاداری کرنے والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کہا بیٹا تیری ماں کیا کر سکتی ہے تیرے رونے والوں کے لیے؟ بس تجھ سے ایک وعدہ کروں کہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، سر کے باہر کھول دوں گی، اور جب تک ایک ایک رونے والا جنت پہ چلا نہ جائے میں خود جنت پہ قدم نہیں رکھوں گی. حسین مطمئن ہو گئے اور حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے نانا کے مدینے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئے. ایک جگہ قیام تھا، دیکھا کوئی مسافر جا رہا ہے، کہا ابا ذرا اسے بلاؤ، یہ کوفے کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بلایا، یہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی اور پھر بدل گئے. یہ مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ یہ کوفے کے شیعہ نے کوفہ، شیعہ نے علی تھے، شیعہ نے حسین کو قتل کیا، شہید ہو رہے ہیں. تو قاتل شیعہ کون تھے اور کس کے تھے، اور جو رو رہے ہیں یہ شیعہ کون ہیں اور کس کے ہیں؟ یہ گفتگو انشاءاللہ یاد دلا دیجیے گا کل مجلس سے پہلے، یہ انشاءاللہ کل یہ گفتگو ہوگی. اب وہ قبائل کے سردار کچھ بک گئے، کچھ ڈر گئے. اس میں سب سے عام شخصیت کو دارالامانہ میں بلا کے شہید کر دیا گیا. ان کا قبیلہ بھی خوفزدہ ہو گیا. بہرحال حسین ابن علی کو 18,000 کوفیوں نے خط لکھے تھے. سب سے زبردست خط جو تھا وہ شمر ذی الجوشن کا تھا، بڑا جذباتی، تاریخ میں محفوظ ہے وہ عبارت، ضائع نہیں ہوا ہے وہ خط، شمر کا خط. تو اب شمر اگر شیعہ تھا تو پھر آپ جانیے اس وقت کل گفتگو ہوگی
کہ حسین کے قاتلوں کا مذہب مسلک کیا تھا. مسافر آیا, جناب مسلم کی سنانی سنی, رقیہ بنت مسلم کو بلایا. 4 برس کی مسلم کی یتیمہ ہے اور 4 برس کی حسین کی بھی بیٹی ہے. بیٹی اس بات کی عادی تھی کہ بابا اس کو بلاتا تھا, آج بھانجی کو بلا لیا. پیچھے بیٹی بھی آئی. اچھا, جس گھر میں چھوٹے بچے, اس گھر کے لوگوں کا تجربہ, ایک بچے کو بلائیے تو دوسرا بچہ خود بخود آگے بڑھ کے آ جاتا ہے کہ ان کو بلائے, ہمیں بھی بلائیں, ان کو پیار کریں تو ہمیں بھی پیار کریں, ان کو گلے سے لگا رہے ہیں تو ہم کو بھی گلے. یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے. اللہ آپ سب کے گھروں کو ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ رکھے, اور جتنے بھی حسین کے نام پر آنسو بہانے والے سب بچے, اس کے علاوہ ہر مذہب و ملت کے لوگ, سب کے بچے سلامت رہیں, ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رہیں, اور اس کورونا کی وبا سے اللہ ساری انسانیت کو شفا عطا کرے, اس کی ویکسین دستیاب ہو. حسین کی بیٹی نے پہلی مرتبہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ اس کے ہوتے حسین نے بھانجی کو بلایا, گود میں بٹھایا, ایک صندوقچہ کھولا, 2 بالیاں تھیں, وہ بچی کے کانوں میں پہنائی, ماتھا چوما. اچھا, اس گھر کے سسٹم کو جاننے والے بچوں کو کچھ بتانا نہیں پڑتا ہے. بچے جو دیکھتے جاتے ہیں وہ خود بخود کرتے جاتے ہیں. ایک بتا ہے بچی تو آپ کھڑی ہوئی, ماموں میرا بابا کہاں ہے؟ کہا آؤ بیٹھو, میری گود میں بیٹھو. اتنا بے چین کیوں ہو گئی؟ کہا جب سے دیکھ رہی ہوں یہ برتاؤ آپ کا یتیم بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے, اور یہی بڑے ماموں کا امام حسن کا بھی برتاؤ یہی تھا, یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنا اور بچوں کو کچھ نقد دینا اور بچیوں کو کوئی زیور پہنا دینا اور ان کا ماتھا چومنا, یہ برتاؤ آپ کا یتیم بچوں کے ساتھ ہے. حسین کا جواب, بھانجی کو جواب دینے کریں, رقیہ جب تک کہ میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا. لیکن میں نے جو بات کہہ لی اس کو سوچیے, اور سوچیے کہاں تک کہ سوچیں گے آپ. لیکن حسین کا یہ وعدہ جو ہے یہ 10ویں محرم کی عصر تک کا ہے نا. اب دوسری محرم کو, اب راستے میں ہر کا لشکر ملا, اس کے بعد دوسری محرم کو حسین کربلا پہنچے اور نہر القبا کے کنارے آقا عباس نے خیمے نصب کیے. خیمے نصب ہو گئے. جناب زینب عماری سے اتری اور اتر کے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے چیخ مار کے روئیں, کہا فضا بھیا کو جلدی بلاؤ. امام حسین ہے, بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا ہم نے اپنے خاندان میں یہ سنا ہے کہ اگر کوئی بیوی کسی زمین پر پاؤں رکھے اور وہاں کا زرد رنگ کا غبار دھول اڑ کے اس کے سر پہ چلی جائے تو وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کے بھائیوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. بھیا جیسے ہی میں نے زمین پہ پیر رکھا وہ غبار اٹھا اور میرے سر پہ آیا. کہا بہن ہاں ہونا تصفیے کو دباؤ نا بہن, یہی تو ہمارا خون بہے گا, یہی ہمارا امتحان ختم ہوگا, یہیں سے تمہارا امتحان شروع ہوگا. جاؤ خیمے میں جاؤ زینب. یہ بات ہوں. اب کچھ لوگوں نے لشکر یزید یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں. آج مجلس کچھ تھوڑی تورانی ہو گئی, میں نے کل کوشش کی تھی کہ 45 منٹ کے اندر ختم کر دوں. چلیے بس مجلس مکمل ہو رہی. حضرت عباس نے کہا خیمے تو دریا کے کنارے سے نہیں ہٹیں گے. اچھا دیکھیے صحرا میں ایک تو دریا ہوتے بہت مشکل سے, پھر پیاسوں کو سب زیادہ ضرورت دریا کے کنارے کی ہوتی ہے,
اور پیاسوں کے بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، دودھ پلانے والی ماں بھی ہے، عورتیں بھی ہیں۔ جب اسرار بڑھا جناب عباس نے تلوار کھینچ کے زمین پر ایک لکیر کھینچی، کہ یہ لکیر کھینچ دی ہے، جس کی قضا آئی ہو اس لکیر سے گزر کے دیکھے۔ آقا حسین کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ شہزادہ عباس نے حالت جلال میں تلوار نکال لی ہے۔ امام حسین آئے، عباس کو دیکھا، اس طرح طواف کیا عباس کا 7 مرتبہ جیسے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں میں مسکراہٹ، یا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد گئے، جناب زینب کو آواز دی، بہن یہاں ہو، آج میرا عباس اس جلال میں ہے جو کبھی کبھی بابا کو آتا تھا۔ جب رسول کی جان خطرے میں ہوتی تھی اور بابا ان کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے تو بابا کو جو جلال آتا تھا، آج عباس کے تیور، چتون، انداز، غیظ و غضب، جلال حیدری ہے آج عباس میں، اور میں عباس کو اس وقت روک نہیں پاؤں گا، حالانکہ عباس میرے اشاروں کے مطابق چلنے والا بھائی ہے۔ زینب تم چاہو تو عباس رک جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر یہ الزام آئے کہ ہم نے جنگ شروع کی، ہم دفاع چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ جناب زینب نے کہا بھیجا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فضا ادھر آؤ۔ فضا قریب آئی، کہا جا کے عباس سے کہہ دو کہ تلوار لے کے واپس آئے ورنہ میں بغیر چادر کے خیموں سے باہر نکل آؤں۔ فضا نے جا کے کہا چھوٹے شہزادے بڑی شہزادی کہہ رہی ہیں کہ آپ واپس ان کے پاس جائیے ورنہ وہ ابھی بے ردا بغیر چادر کے خیموں سے نکل کے آپ کے پاس آ جائیں گی۔ عباس نے سنا، دوڑتے ہوئے آئے، جناب زینب کی چادر پر سے تلوار کو صدقہ کیا، زمین پر بیٹھے کٹے پر رکھ کے تلوار توڑ کے تلوار کے دونوں ٹکڑے جناب زینب کے قدموں میں ڈال دیے۔ سیدانی جب تک کہ یہ غلام زندہ ہے کبھی بے ردا خیموں سے نکلنے کی بات نہ کیجیے گا۔ اے عباس عصر عاشور آ جاؤ، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، بے ردا سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے حرم الذین ظلموا منقلبین ينقلبون۔